کیا تمہارا ہاتھ نہیں ہے؟ بولو، کیا تمہارا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا اس ماں کا ہاتھ نہیں جس نے اسے پیدا کیا؟ کیا اس باپ کا ہاتھ نہیں جس کے سائے میں اس نے پرورش پائی؟ ہے ہاتھ یا نہیں ہے؟ بتاؤ۔ بچہ صبح نکل گیا، نہ ماں نے پوچھا تو کہاں تھا۔ بچہ صبح نکل گیا، نہ باپ نے پوچھا کہ تو کہاں تھا۔ پورا دن گھر سے باہر رہا، شام کو گھر آ گیا، اماں سے ڈپٹ کر روٹی مانگی، اماں بھی بڑی محبت میں لے کے گئی، روٹی کھلا دیا۔ بچہ جب تو سو جا، بڑا تھک گیا، یہ نہیں پوچھا کہ تو دن بھر تھا کہاں۔ کیا یہ ذمہ داری کسی اور کی تھی کہ اس بچے سے پوچھے کہ تم تھا کہاں؟ گھر سے نکل کیسے سکتا ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ تو گھر سے باہر گیا تو کیوں گیا تھا؟ کیا کام تھا تیرا؟ جب کوئی کام نہیں تھا تو گھر سے باہر کیسے نکلا؟ گھر میں بیٹھ، گھر سے گیا کیسے؟ اور اگر جائے گا تو بغیر میری اجازت کے نہیں۔ بچے کو گھر میں بیٹھا لو گے کیسے؟ وہ گھر میں کرے گا کیا؟ کیونکہ تم نے اسے کتاب تو اس کے ہاتھ میں دی نہیں، کاپی تو اس کے ہاتھ میں دی نہیں، تو روکو گے کیسے؟ اگر کتاب اور کاپی اس کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تب تم ٹوکتے کہ تم بنا ضرورت گھر سے کیسے گئے؟ گھر میں رہو اور یہ کتاب اور کاپی ہے، بیٹھ کر پڑھو۔ تو زمین اور جائیداد سے ترقی نہیں ہوتی، دولت سے ترقی نہیں ہوتی، ترقی ہوتی ہے علم سے۔ بچہ اگر تعلیم یافتہ ہو جائے تو اس کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کما لے گا۔ اور اگر بچہ ان پڑھ ہے تو چاہے جتنا کما کے رکھ دو، جواری، شرابی، بھنگیڑی، اسمیکیا، پاؤڈر والا، جو بھی نام ہو یہاں، ان سب کا اگر عادی ہو گیا تو تمہارے کروڑوں روپے کمائے ہوئے تمہاری زمین جائیداد سب بیچ کر وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک دن وہ سڑک کے کنارے نالیوں کے اوپر پڑا ہوگا، اور لوگ یہ کہیں گے دیکھو یہ فلاں کا بیٹا ہے، کس حال میں پڑا ہے۔ آج اس کی حالت یہ ہوگی کہ بھیک مانگ رہا ہے، کل اس کے باپ کے پاس 100 ایکڑ زمین تھی، بہت شاندار مکان تھا، 5 دکانیں تھیں، 10 مکان تھا، شہر میں تھا، یہاں تھا، وہاں تھا، ایک قصہ بن کر تم رہ جاؤ گے۔ مجھے فکر ہے تمہاری، مجھے فکر ہے تمہاری آنے والی نسلوں کی۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی میرے ہیں، تم بھی میرے ہو، تمہاری آنے والی نسلیں بھی میری ہیں۔ تو فکر ہے، فکر ہے اس بات کی کہیں ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف نہ چل پڑے۔ دستک ہو چکی ہے آج ہمارے یہاں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھروں میں کافی تیزی سے نشے کی عادت آتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور وہ بچہ جو ابھی چھوٹا ہے اسے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرے گا تو یہ شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جب وہ پڑھنا سننا شروع کر دے گا تو وہ یہ جان جائے گا کہ مجھے کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کس کی صحبت سے دور جانا ہے، تب وہ یہ سمجھے گا۔ اور برادران ملت اسلامیہ، یہ نہیں پتا ہے یہاں جو تمہارے لوگ، جتنے لوگ ماں باپ بیٹھے ہیں، کیا پتا ہے کہ تمہارا بیٹا IAS بن جائے، ایک ضلع کا حاکم بن جائے، کیا پتا ہے کہ تمہارا بچہ IPS بن جائے، کیا پتا ہے تمہارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی بچانے والا بن جائے، کیا پتا ہے تمہارا بیٹا انجینئر بن جائے، تمہاری بیٹی IAS بن جائے، تمہاری بیٹی IPS بن جائے، ڈاکٹر انجینئر بن جائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ مدرسے جو کھولے گئے، ان مدرسوں سے ان بچوں نے آج جن کی دستاریں فضیلت لی ہے، دستار بندی بھی دیکھ رہے ہو، یہ اب معمولی نہیں رہ گئے، یہ معمولی نہیں رہ گئے۔ اگر اس سورت گڑھ کا کوئی جج مسلمان آوے، کوئی جج مسلمان آوے، اور جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور یہ بچہ امامت کر رہا ہے جو اس کے سر پر اس وقت دستار ہے، وہ اکیلا سب سے آگے کھڑا ہے، اور جج صاحب اس کے پیچھے کھڑے ہیں، جج صاحب اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جب جج نے سجدہ کیا
امام نے سجدہ کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جج صاحب کا سر کہاں ہے؟ جج صاحب کا سر کہاں ہے؟ اسی بچے کے قدموں کے پاس ان کا سر رکھا ہوگا. جب یہ منبر پہ کھڑا ہوگا تو اس وقت جج صاحب ہاتھ باندھے اس کے سامنے نظریں نیچی کیے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا، یا اس چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے بڑے غور سے، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو بڑی عقیدت اور محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور نکلے ہوئے الفاظ کو محبت سے سن رہے ہوں گے. چاہے وہ آپ کے شہر کا مسلمان ڈی ایم ہو، چاہے وہ ایس پی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، جب اس عالم کے سامنے بیٹھے گا تو ادب سے بیٹھے گا. کیا یہ منظر آپ کو اچھا نہیں لگے گا ایک باپ کو کہ میرا بیٹا اس مقام پر آ گیا، وہ قائد بن گیا؟ آج یہ بچے جو یہاں سے فارغ ہوئے ہیں یہ قوم و ملت کے قائد بن کر نکلے ہیں. قوم و ملت کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذمہ داری لے کر گئے ہیں یہاں سے. اب ان کی ذمہ داری دینی ضرورت کو بھی تمہاری پوری کرنا ہے، سماجی ضرورت کو بھی تمہاری پوری کرنا ہے، اور معاشرے کی گندگیوں کو دور کرنا ہے. یہ ذمہ داری ان کے سروں پر باندھی گئی ہے جسے ہم گرفتار کرتے ہیں. یہ فقط ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں جو سر پہ لپیٹ دیا، ہر بند کے ساتھ ایک ذمہ داری باندھی گئی ہے بچوں تمہارے سر پر کہ تمہیں دین کی خدمت بڑی ایمانداری سے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. تمہیں معاشرے کی جو گندگیاں ہیں اسے دور کرنا ہے، رات و دن اس کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ معاشرے کی گندگیاں دور ہو جائیں. تمہیں اپنے سماج سے، اپنی قوم سے، اپنی ملت سے محبت کرنا ہے، اور ہر انسان کو انسانیت کا درس دینا ہے. کمزوروں کی مدد کرنے کا اس قوم کو سبق سکھانا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کا یہ سبق تمہیں سکھانا ہے. حق بولنا، حق دیکھنا اور حق پر چلنے کا تمہیں انہیں سبق سکھانا ہے. خود کو چلانا ہے اور ان کو اس کی دعوت دینی ہے. ہر بند کے ساتھ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ تم اس ذمہ داری کو بڑی ایمانداری کے ساتھ نبھاؤ گے. یہ فقط دستار کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بیٹے، یہ ایک ذمہ داری ہے جسے تمہیں اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ پورا کرنا ہے. برادران ملت اسلامیہ، علم کی اہمیت کو سمجھو.